نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. رواہ مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی ریاضت، ہر قسم کی بندگی، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کا فخر، ہر قسم کا تکبر، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی توصیف اور ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ خیر الرازقین، اللہ احسن الخالقین کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے. درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
حمد و ثنا کے بعد ماہ شعبان آخری مراحل کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ ماہ رمضان بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ ماہ رمضان ایک مومن کے لیے نیکیوں کے اعتبار سے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو خیر و برکات رکھی ہیں، ایک مومن اس کے حصول کے لیے پہلے ہی سے تیاری کرتا ہے، تاکہ میں اس مہینے میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب رحمت و برکات حاصل کر لوں۔ یہ مہینہ آنے والا ایک مہمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح ہمارے پاس اگر کوئی اچھا اور بڑا مہمان آنے والا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کو سجاتے ہیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے استقبال کی بھرپور تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے اچھے کھانوں کا انتظام اور دیگر لوازمات۔ یہ تو ایک دنیا کا مہمان ہے جس کی ہم تیاری کرتے ہیں، اور جو اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے اس کے لیے تو ہمیں اور بھی زیادہ تیاری کرنی چاہیے، اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کی تکریم اور تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تکریم اور تعظیم ہے۔ اس نے اس کو زیادہ بابرکت بنایا ہے، اس نے اس کو مہمان مہینہ بنایا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اپنی ایسی تیاری کر لے کہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اس کا ایسا گزرے کہ اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات کو خوب سمیٹتا ہوا نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ بڑا عظیم تحفہ دیا ہے، اور آج اسی حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا کہ ہمیں ماہ رمضان کے آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کیسی تیاری کرنی چاہیے۔ کیا گھروں کو سجا دینا چاہیے؟ کیا اچھے کھانوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ یا کیا تیاری کرنی چاہیے؟ اس کی تیاری کے لیے اللہ کے پیغمبر بھی اپنے صحابہ کو باقاعدہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس کے لیے تیاری کرو، اس میں اللہ کی رحمت و برکات سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو چاقو چوبند کر لو، کیونکہ اصل کامیابی حقیقت میں آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ کامیابی اس مہینے کے اندر بہت ہی آسانی سے ملتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ نے یہی حکم دیا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگو تم جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جلدی کرو، بہت ہی زیادہ کوشش کرو، جدوجہد کرو۔ کس چیز کی؟
الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی۔ اس میں سستی نہ کرو، اپنا گناہ جو ہے اپنے رب سے معاف کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش اور جلدی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ مجھے پتہ ہے کہ میری موت کب آئے گی، نہ آپ کو پتہ ہے، نہ بڑے کو، نہ چھوٹے کو، نہ ادنا کو، نہ اعلیٰ کو۔ آپ نے دیکھا اس وقت دنیا کے اندر اموات اچانک ہو رہی ہیں۔ بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اچانک جو ہے وہ اس کی روح پرواز کر گئی، کوئی پتہ ہی نہیں اس کو۔ بعض لوگ پروگرام پہ جا رہے ہیں، وہاں روح پرواز کر گئی، بعض شادیوں پہ جا رہے ہیں، بعض شادیاں کر کے آ رہے ہیں۔ انسان کو کوئی پتہ نہیں اس حوالے سے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ کسی وقت بھی اپنے بندے کو اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ اور جب مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کہ کس ٹائم ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، تو ہم اپنے آپ کو ہر وقت گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ گناہوں کا اگر بوجھ ہم لے کر چلے گئے تو کل ایک ایک گناہ کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، اور اگر ہمیں اس کی سزا ملنے لگ گئی تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس کی سزا برداشت کرنے کی۔ اپنے آپ کو تیار رکھو ہر وقت۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگوں اپنے رب سے گناہ معاف کروانے کے لیے جلدی کرو، اس میں سستی نہ کرو، فوراً جو ہے اللہ کے حضور جو ہے توبہ استغفار کرو، اپنے گناہ کو معاف کروا لو۔ اور دوسری چیز جس کے لیے جلدی کرو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، جستجو کرو، محنت کرو، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، جلدی کرو، سستی کاہلی کو چھوڑ دو۔ اعدت للمتقین، اللہ نے وہ جنت تیار کی ہے اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے۔ وہ جنت اللہ نے تیار کی ہے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے، اور متقی اور پرہیزگار بندہ تب بنتا ہے کہ جب پچھلے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد اور وعدہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرے، پھر متقی بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے، ابی ہریرہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کقطع اللیل المظلم، اے اللہ کے بندو نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، سستی نہ کرو، اس لیے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ ان کے اندر فتنوں کا دورہ ہو جائے گا، فتنے عام ہو جائیں گے، بہت زیادہ فتنے اس امت پر آئیں گے، اور اتنے بڑے بڑے فتنے آئیں گے قطع اللیل المظلم، جیسا کہ سخت اندھیرے والی رات ہو نا، اس کے اندر بندے کو پتہ نہیں چلتا، بندے کو بندہ نظر نہیں آتا، کوئی چیز نظر نہیں آتی، اندھیرا ہے ہر طرف،
تو ایسے فتنے ان پر چھا جائیں گے کہ دینی اعتبار سے یہ اندھیرے میں چلے جائیں گے۔ نماز پڑھنے والوں کی جو ہے تعداد بہت کم ہو جائے گی، روزے رکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی، زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی، حج کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی۔ ایسے فتنے میری امت پہ آ جائیں گے۔ اور آپ نے آگے چل کر بڑا سخت جملہ فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، میری امت کا ایک فرد صبح کے ٹائم میں مومن ہوگا، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوگا، لیکن وہ فتنے کی زد میں آ کر کیا کرے گا؟ شام کو وہ کافر بن جائے گا۔ صبح مومن، شام کو کافر، مطلب یہ ہے کہ اس کی حالت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ او یمسی مومنا ویصبح کافرا، ایسا دور آئے گا کہ شام کو بندہ مومن ہے تو صبح کافر ہو چکا ہے۔ اب یہ بڑے سخت جملے ہیں، اور آگے آپ نے بڑا اس سے بھی سخت جملہ فرمایا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی دنیا کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ اس کو دین کی کوئی حیثیت اور اہمیت نظر نہیں آئے گی، وہ اپنا دین بیچ کر دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج یہ دور ہے یا نہیں ہمارے اندر؟ اپنے اطراف میں دیکھو، کیا یہ دور آیا ہے یا نہیں آیا؟ اس وقت غیر مسلم مشینریاں بہت مسلمانوں کو استعمال کر رہی۔ آپ دیکھیں کہ قادیانی لوگ عورت کا جھانسا دے کر، مال کا جھانسا دے کر، گھر کا جھانسا دے کر لوگوں کو جو ہے وہ قادیانی بنا رہے ہیں، عیسائی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، الا یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اس وقت آدمی کہتا ہے مجھے روٹی ملے، مجھے کپڑا ملے، مجھے مکان ملے، مجھے دین کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ہندو بننا پڑے تو بن جاؤں، قادیانی بننا پڑے تو بن جاؤں، اور جو ہے کوئی اور مذہب میں جانا پڑ جائے تو چلا جاؤں، آدمی کو دین کی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت کے اندر یہ فتنہ آئے گا، اور آج اس فتنے کا شکار یہ امت ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی باتیں 100% سچی ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا ایک آنے والا دور ایسا آئے گا کہ آدمی کمائی کے حوالے سے اتنا جو ہے وہ سست ہو جائے گا کہ جو اس کے پاس مال آ رہا ہے وہ دیکھے گا نہیں، امن الحلال ام من الحرام، کیا یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ آج یہ ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں؟ بھائی پیسہ آنا چاہیے، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اللہ کے بندو، اس سے پہلے نیک عمل کر لو، یہ فتنے جو ہے اندھیروں کی طرح تمہیں اندھیرے میں لے جائیں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے اسی لیے تاکید کی، اور یہ جمعہ کا نظام بھی اسی لیے رکھا کہ اس میں لوگوں کے ضمیر کو بیدار کیا جائے، ان کو فتنوں سے آگاہ کیا جائے، ان کو دین کے لیے تیار کیا جائے، شیطان کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے ان کے ایمان کو، ان کے یقین کو، ان کے اللہ پر توکل اور بھروسے کو مضبوط کیا جائے، اور یہ اتنے مضبوط ہو جائیں شیطان آگے سے بھی آئے تو اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو بھگا دیں، پیچھے سے بھی آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر بھگا دیں، اور معوذتین پڑھ کر اس کی چالوں کو ناکام بنا کر یہ اللہ کے فرما بردار بندے بن کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے صحابہ کو بڑی تعلیم دی، بڑی ترغیب دی، اس لیے آپ بھی بیدار ہو جائیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے کہ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کئی ساتھی تھے آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے،
اور پتہ نہیں آگے رمضان تک ہماری زندگی ہے یا نہیں، اس کے لیے تیاری کریں اور اس کو اتنا مفید بنا لیں کہ یہ قیامت کے دن یہ رمضان ہماری سفارش کرتا ہوا نظر آئے، روزے سفارش کرتے ہوئے نظر آئیں، رب کا قرآن سفارش کرتا ہوا نظر آئے، کل قیامت کے دن اللہ ان کی سفارش کی وجہ سے ہمیں جنتوں کا حقدار بنا دے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے، میڈیا کا دور ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، رمضان کے حوالے سے خوشخبری والی احادیث، جی جو رمضان کی سب سے پہلے خوشخبری دے گا اس کے لیے یہ انعام ہے، یہ انعام ہے، یہ انعام ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا پر، ایسی کوئی بھی حدیث اللہ کے پیغمبر کی موجود نہیں کہ رمضان کی پہلے جو خوشخبری دے گا اس کو یہ انعام مل جائے گا۔ یہ شیطان کی چال ہے کہ صرف خوشخبریوں پر چلاؤ اور خوشخبریوں پر چلا کر انہیں دین سے دور کر دو، اللہ کے نبی کی طرف ایسی احادیث منسوب کروا کر ان کو جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اللہ کے نبی کی ایک نہیں کئی احادیث ہیں کہ جس نے میری طرف کوئی حدیث منسوب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی اور میں نے وہ حدیث بیان نہیں کی، وہ بندہ کل قیامت کے دن جہنم میں ضرور جائے گا، اس جرم کی وجہ سے۔ جو جرم ہے وہ شیطان نے خوبصورت بنا دیا اور جو عبادت ہے شیطان نے اس سے ہمیں دور کر دیا۔ ایسی روایات کوئی بھی موجود نہیں۔ ایسا اگر میسج آ جاتا ہے اس کو یہ لکھ کر واپس بھیج دو، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، نہ خود جہنم کا ایندھن بن نہ مجھے بنا۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جب رمضان آتا اللہ کے پیغمبر صحابہ کو تعلیم تربیت دیتے، فرماتے آتاکم رمضان، سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں رمضان آ گیا ہے، آنے والا ہے، شہر مبارک، یہ برکت مہینہ ہے، اللہ اس میں بہت زیادہ برکات نازل کرتا ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں جو ہے بہت زیادہ اترا کرتی ہیں۔ اور فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے دن روزے رکھنے کے لیے بنا دیے ہیں اور راتوں کو قیام کے لیے بنا دیا ہے۔ جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہیں ان کو بھی جکڑ دیتا ہے تاکہ میرے بندے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے جی؟ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں، اس لیے کہ جب تک انسان کی نیت صحیح نہیں ہوتی اس کا بڑے سے بڑا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اپنی نیت کیا کریں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہیں اور اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اے لوگوں تمہیں حکم نہیں دیا گیا، لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی خالص ہو کر عبادت کریں، اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کریں۔ روزہ رکھیں تو اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ مجھے ابو جو ہے وہ کہیں گے بچہ بڑا روزہ رکھنے والا ہے، مجھے معاشرے کے لوگ کہیں گے بڑا روزے دار ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر اس لیے رکھنے ہیں روزے یا اس لیے رمضان کو گزارنا ہے تو اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے، اس میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، پھر آپ کو یہ رمضان بڑا مفید ثابت ہوگا۔ اور اللہ کے پیغمبر کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔
اپنی نیت صاف کرو، ابھی سے یہ تہیہ کرو، یہ اپنا ارادہ کرو، اپنی روٹین بناؤ کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے میں نے اپنے معاملات جو ہے اس طرح کے کرنے ہیں کہ اس دوران مجھے کسی بھی عبادت کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، میں جو ہے اس کا ہر لمحہ جو ہے اس کو سونے سے بھی زیادہ قیمتی جان کر اس کی قدر کروں اور اس میں عبادت کروں۔ نیت کے بعد پھر آگے عمل کی بات آتی، اور عمل کرنے کے لیے اگر آپ کے پچھلے روزے رہ گئے ہیں تو سب سے پہلے درجہ ان کا آتا ہے۔ عورتیں جو چند دن ماہواری کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کے روزے رہ جاتے ہیں، بسا اوقات نہیں رکھ سکتی، تو ان کو چاہیے کہ وہ جو رہے ہوئے روزے ہیں وہ رمضان کی آمد سے پہلے رکھ لیں۔ اگرچہ ماہ شعبان کے آخری 15 دنوں میں روزے رکھنے منع ہیں، لیکن ایسے روزے جو پچھلے سال رہ گئے تھے ان روزوں کو پہلے رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ پچھلے سال کے روزے ہیں، ان میں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، کہتی ہیں میرے اوپر جو پچھلے روزے جو ہے رہے ہوئے ہوتے تھے میں وہ قضا نہیں کر پاتی تھی۔ کب قضا کرتی؟ شعبان کے مہینے کے اندر قضا کرتی تھی، شعبان کے مہینے میں وہ قضا دیتی تھی۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے کہ میں وہ قضا پہلے اس لیے نہیں دے سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وقت بھی کوئی ضرورت ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، میرے پاس آتے، شغل، مصروفیت، مسلم کے اندر الفاظ ہے۔ لیکن چونکہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے پیغمبر خود روزے رکھتے تھے تو اتنی مصروفیت نہیں ہوتی تھی، میں ان میں روزے رکھ لیا کرتی تھی۔ تو اگر کسی کے روزے رہ گئے ہیں تو وہ ان دنوں کے اندر پہلے وہ روزے رکھ لیں، کیوں؟ وہ قرض ہے، اس قرض کو چکانا ہے۔ اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو روزے نہیں رکھ سکا اور رکھنے کی آگے امید بھی نہیں ہے تو فدیہ ادا کرے اس کا۔ یہ جو پچھلی ذمہ داری ہے اس کو پہلے ادا کریں اور اس کے بعد پھر آگے نئے اعمال کی تیاری کریں۔ آپ کے سامنے ترتیب سے کچھ اعمال رکھ دیتا ہوں۔ ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو قدر و منزلت ہے، وہ اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح اور اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیں، اس لیے کہ سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ساری راتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن جو مہینوں میں رمضان کا مقام ہے وہ عام مہینوں کا نہیں، جو دنوں میں جمعہ کا مقام ہے وہ عام دنوں کا نہیں، جو راتوں میں لیلۃ القدر کا مقام ہے وہ عام راتوں کا نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر اعمال جو ہے وہ زیادہ ثواب کے حامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ماہ رمضان کی عظمت، برکت، رحمت جو اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور روزے کا حساب جو ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہ خود دے گا۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کا حساب جو ہے اللہ خود دے گا۔ روزے کا جو ہے اجر اللہ نے فرشتوں کو نہیں بتایا کہ اتنا لکھو، تو اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ جب بندے کو ملے گا تو بندہ خوش ہو جائے گا۔ اور اس کی فضیلت کے لیے اگر باقی چیزیں چھوڑ ہی دیں، صرف آپ اس پہ غور کر لیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ رمضان کا مہینہ تھا، تو قرآن کتنی عظمت والا مہینہ ہے، قرآن جو ہے کتنی عظمت والا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تو رمضان بھی عظمت والا بن گیا۔ اور پھر ایک پورا رکوع جو ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مسائل کے حوالے سے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، جس کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پورا رکوع رمضان کے مسائل میں۔ تو اس کی اہمیت ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی اہمیت بتا دی کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ
जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर देता है। बाद रिवायात में ये भी आया है कि ये भी ऐलान करवाता है, या बाग़ी अल खैर अक़बिल व या बाग़ी शर्र अक़सिर, ए नेकी तलाश करने वाले तेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, आगे बढ़ के नेकी कर ले। ए बुराई करने वाले अब बदबख्ती से बाज आ जा, अब तो बुराई छोड़ दे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, रमज़ान में जराइम बढ़ जाते। रमज़ान में एक मुस्लिम मुआशरे के अंदर जराइम का बढ़ना ये इस बात की दलील है कि हमारे दिलों के अंदर रमज़ान की अज़मत मौजूद नहीं है। और रमज़ान की अज़मत जिस दिल के अंदर नहीं, उसके अंदर रहमान की अज़मत भी मौजूद नहीं, उस दिल के अंदर कुरान की अज़मत भी मौजूद नहीं, उस दिल के अंदर नबी की अज़मत भी मौजूद नहीं। और ऐसा बंदा कभी जन्नत में जाने का हक़ रखता ही नहीं। ऐसा बंदा कभी जन्नत में जाने का हक़ नहीं रखता जिस दिल के अंदर ना अल्लाह की तकरीम हो, ना अल्लाह के रसूल की इज़्ज़त हो, ना अल्लाह की किताब की इज़्ज़त हो, ना अल्लाह के नबी के फरामीन की इज़्ज़त हो। ऐसा अगर कोई बदबख्त आपके घर के अंदर है तो उसको समझाएं, ए अल्लाह के बंदे तू अपने आप को बदबख्त क्यों बना रहा है। वहाँ पर ना बाप काम आएगा, ना माँ काम आएगी, ना बहन, ना भाई, ना बच्चे, कोई काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो वल बाक़ियात सालिहात, नेक अमाल काम आएंगे। ए अल्लाह के बंदे इससे बात आ जा। अल्लाह के पैगंबर ने बड़ी तफसील से इसकी वजाहत फरमाई है। तीसरे नंबर पर अल्लाह की ये नेमत जो बार बार अल्लाह ला रहा है, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तो हमारी ज़िंदगी में बार बार रमज़ान का महीना लाता है और हमें इसमें इबादत का भी मौका देता है, तौफीक देता है। ये तेरा शुक्र है। और जब शुक्र अदा किया जाता है तो अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तो इसमें अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। और चौथे नंबर पर जो है साबका गुनाह जो है इनकी माफ़ी जो है वो ज़रूर करवाएं। पूरा साल हमसे बड़ी गलतियां होती हैं, ख़ताएँ होती हैं, लग़्ज़िशें होती हैं, और अल्लाह बड़ा गफ़ूर रहीम है। अल्लाह के दर पे जो भी आ जाता है ना, बड़े से बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह के दर पे आके जब गिड़गड़ाता है ना तो अल्लाह उसको खाली नहीं भेजता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह ज़ुमर आयत 53 में फ़रमाया है, क़ुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, मेरे बंदों से ये कह दीजिए। अल्लाह क्या कहूँ, ये उनको समझा दीजिए कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। अगर गुनाह बहुत ज़्यादा हो गए, गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो गईं, अल्लाह की नाफरमानियाँ बहुत ज़्यादा हो गईं, तो फिर भी मायूस मत होना। अल्लाह के दर पे आ जाना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह तो वो रब है जो बड़े से बड़े गुनाहों को भी माफ़ कर देता है, सारे गुनाह माफ़ कर देता है। मेरे दर पे अल्लाह फरमाता है कोई आए तो सही, मांगे तो सही, मैं उसको अता कर दूँ। यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ये आयत मुबारका इतनी बड़ी उम्मीद है उम्मत मुहम्मदिया के लिए कि इससे बड़ी कोई उम्मीद ही नहीं। बड़े से बड़ा गुनाहगार, और जमीआ का लफ्ज़ गुनाहों की माफ़ी के साथ सिर्फ़ इस आयत मुबारका में है पूरे कुरान करीम में, कि अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा बशर्ते कि बंदा अल्लाह के दर पे आए। कुछ गुनाह तो नमाज़ पढ़ने से माफ़ हो जाते हैं, कुछ वज़ू करने से माफ़ हो जाते हैं, कुछ जुमा पढ़ने से माफ़ हो जाते हैं, कोई और दीगर अमाल करने से माफ़ हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े गुनाह हैं उनको माफ़ करवाने का क्या तरीका है? बड़े गुनाह हैं शिर्क करना अल्लाह के साथ, बिदअत करना, या वालिदैन की नाफरमानी करना, या जो है झूठी गवाही देना। इस तरह के जो बड़े गुनाह हैं उसके लिए क्या है, उसके लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत बड़ी अहम है।
ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے بندو، میں اللہ کے نبی سے جو احادیث سنتا ہوں وہ مجھے یاد ہو جاتی ہیں اور مجھے یقین کامل ہوتا ہے کہ یہ بالکل سچی ہے، میں وہ دھڑلے سے آگے بیان کرتا ہوں۔ اور جو اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ مجھے نہ حدیث ملے، میں اپنے ساتھیوں سے لیتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے وہ حدیث اخذ کرتا ہوں، لیکن میں جیسے حدیث لیتا ہوں ساتھ میں اس سے قسم بھی اٹھواتا ہوں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہ جھوٹی بات جو ہے اللہ کے نبی کی لے کر اس کو یاد کر لوں۔ قسم اٹھواتا ہوں، قسم اٹھاؤ کہ یہ واقعی اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی، پھر میں وہ حدیث لیتا ہوں۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ صحابہ کے دور کی بات ہے، اور آج لوگ جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں۔ اس دوران جھوٹی قسم کا تصور نہیں تھا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اے میرے ماننے والوں، کبھی بھی حدیث آنکھیں بند کر کے نہ لیا کرو۔ کوئی حدیث بیان کرے اس سے حوالہ پوچھو کون سی کتاب میں ہے، کس درجے کی ہے، اس لیے کہ ضعیف حدیث نے دین کو بگاڑا ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں قسم اٹھواتا ہوں، اور پھر آگے چل کر فرماتے ہیں مجھے ابو بکر نے حدیث بیان کی، وَصَدَقَ ابو بکرن، ابو بکر سچے آدمی ہیں، میں نے ان سے کوئی قسم نہیں اٹھوائی۔ آج ہم ابو بکر اور علی کا اختلاف ذکر کرتے ہیں، احادیث پڑھیں تو کتنی محبت نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ابو بکر سے یہ حدیث سنی، اور ابو بکر کے بارے میرا عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ ابو بکر قسم نہ بھی کھائے پھر بھی بات سچی ہے۔ ابو بکر قسم نہ بھی کھائے پھر بھی وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ انہوں نے مجھے حدیث بیان کی، اور حدیث آگے جا کے بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، پڑھیے گا جا کے، 1521 نمبر ہے۔ حدیث بیان کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور، وہ بندہ جس سے کوئی گناہ ہو جائے اور گناہ ہو جانے کے بعد وہ شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، وہ فوری طور پہ جائے اور اچھی طرح وضو کرے۔ اچھی طرح وضو سے مراد محدثین کہتے ہیں سنت نبوی کے مطابق وضو کرے، جیسے آپ نے بتایا اس طرح کا وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے اس نیت سے کہ میں نے اللہ کے حضور معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی، اس نیت سے وہ جو ہے وہ نماز پڑھے۔ ثم یستغفر اللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی جو بھی ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب گناہ کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے الفاظ ہیں الا غفر اللہ لہ، اللہ اس کا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتے، بڑے سے بڑا گناہ۔ اس لیے میں کہوں گا اگر کسی سے بھی بڑا گناہ ہوا ہے تو وہ ضرور یہ عمل کر لے، 2 رکعت نماز پڑھے اس نیت سے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اس گناہ سے اللہ سے معافی مانگے تو انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے یہ آیت مبارکہ بھی تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، کوئی ظلم زیادتی والا کام ہو جائے، تو پھر فوراً اللہ کے حضور آتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس کے لیے بہتر وقت ہے سحری کا وقت، تہجد کا وقت، فجر کی نماز سے پہلے کچھ دیر آپ اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟
اس کا فائدہ یہ ہوگا، سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، آپ اگر استغفار پڑھنے والے بن گئے، گناہوں سے پاک ہو گئے، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر تنگی سے نکال دے گا، ہر پریشانی سے نکال دے گا۔ وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے آپ کو اللہ نجات دے دے گا۔ اور آگے چل کر وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی۔ تو رزق، آج اس وقت جو رزق کی تنگی ہے نا، اشیاء مہنگی ہو گئی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دو نسخے یاد کر لو، دو نسخے، کبھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں رہو گے۔ ایک یہ کہ استغفار کثرت سے کرنا شروع کر دو، گناہ بڑے ہو گئے ہیں تو اللہ کے حضور 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگو، اور عمومی طور پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کم از کم 100 مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کر دو۔ میں نے ایک دن بھی ایسا نہیں چھوڑنا جس دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار نہ پڑھوں۔ یہ استغفار پڑھنا شروع کر دو، آپ کے رزق کے اندر اللہ کی طرف سے فراوانی شروع ہو جائے گی، تنگی نہیں آئے گی، اللہ آپ کو بھوکا نہیں مارے گا۔ اس لیے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ کا یہ وعدہ ہے جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے میں دنیا میں انہیں پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ اور دوسرا، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ آج ہر بندہ کہتا ہے مولانا صاحب میرے حالات بڑے کمزور ہیں۔ میرے بھائی، جو رزق کی ذرائع اللہ نے رکھے ہیں، جو اللہ کی رضا والے اعمال ہیں، وہ تو پہلے تو کر، اور رزق کی فراوانی اللہ دے گا۔ اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں، پیغمبر کی بتائی ہوئی باتیں جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہیں۔ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو رسمی کرتے ہیں، اللہ پر یقین کامل نہیں۔ تو یہ نسخے یاد کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے خوب جو ہے گڑ گڑا کر مانگیے۔ اس کے علاوہ با جماعت نماز کا اہتمام کیجیے، با جماعت نماز، اور وہ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب امام نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو تو آپ اس دوران صف کے اندر آ کر موجود ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، وہ بندہ جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر نماز ادا کرتا ہے، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ امام نے جب پہلی اللہ اکبر کہی، وہ صف کے اندر موجود، تو اللہ تعالیٰ اسے انعام کیا دیتے ہیں؟ کتب لہ برأتان، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر 2 برات لکھ دیتے ہیں۔ 2 برات کا مطلب کیا ہے؟ 2 براتیں اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، صرف اتنے سے عمل پر۔ نماز تو پڑھنی ہے، دیر سے بھی آ کر پڑھنی ہے، لیکن جب جلدی آئے گا، تکبیر اولیٰ میں شامل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں یہ لکھ دو اس کے لیے برات من النار، یہ بندہ جو ہے جہنم سے آزاد ہو گیا ہے، جہنم کی آگ میں کبھی نہیں جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، کیا ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے؟ اللہ کے بندو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، وہ حقیقی طور پہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وبرات من النفاق، نفاق سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ نفاق ایسی بیماری ہے کہ یہ بندہ ظاہری طور پہ مسلمان ہوتا ہے، اندرونی طور پہ کافر ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بری کر دیتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 241 نمبر۔ اور پھر کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، کثرت سے۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں پر بڑا خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں۔ اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگو، دین کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں تھا، لیکن آپ بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے رب میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، مجھے جو ہے لوگ ادھر ادھر بھٹکائے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ایک اچھا خاصا نمازی پرہیزی جو ہے وہ بالکل مسجد چھوڑ جاتا ہے، مسجد چھوڑ جاتا ہے۔ بھائی آپ کیوں چلے گئے؟ دل پھر گیا۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہ کے نبی یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی فرما برداری کے کاموں میں لگا دے، نافرمانی والے کاموں سے بچا لے۔ آپ بھی دعا مانگیں، اور دعا وہ عظیم تحفہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دعا کیا مانگے؟ اللہ ابھی سے ہی ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ابھی سے ہی ہمیں رمضان کی خیر و برکات سمیٹنے کے لیے جو ہے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیار فرما دے۔ یہ دعائیں کیجیے اللہ سے، تاکہ ہم جو ہے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ اور عافیت کی دعا یہ زیادہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے من فتح لہ منکم باب الدعاء، جس بندے کے لیے دعائیں مانگنے کا راستہ کھل گیا، جو بندہ دعائیں مانگنے لگ گیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ گیا، اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے لگ گیا، فتحت لہ ابواب الرحمہ، سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے اس آدمی پر کھلتے ہیں جو اللہ سے زیادہ دعائیں مانگتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وما سئل اللہ شیئا احب الیہ، اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے نا دعا کہ بندہ اللہ سے مانگے، وہ کیا ہے؟ من ان یسأل العافیۃ، عافیت کی دعا مانگے۔ عافیت سے کیا مراد ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا میں بھی تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، آخرت کی عافیت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ عافیت کا معنی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہ آئے، آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہ آئے۔ یہ اللہ کو یہ دعا بڑی پسند ہے، یہ مانگنی چاہیے، اور یہ لمبی دعا ہے، آگے یاد کر لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کا بھی پروگرام بنائیں آپ، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے۔ حج تو بہت مہنگا ہو گیا، لیکن اگر عمرے کی توفیق مل جائے تو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ عمرۃً فی رمضان تعدل حجہ، رمضان کے اندر اگر کوئی عمرہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حج کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے، حج کے برابر۔ تو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کوشش کیجئے۔ اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی روایت آتی ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کو اللہ کے نبی نے کہا اے مائی تو ہمارے ساتھ حج کرنے کیوں نہیں جا رہی؟ اس نے کہا جی ہمارے پاس 2 ہی اونٹ ہیں، ایک اونٹ جو ہے نا وہ میرا شوہر لے کے گیا ہے اور ایک گھر کے لیے رکھا ہے، تو اس لیے نہیں جا سکتی۔ آپ نے فرمایا اگر تو جو ہے رمضان میں عمرہ کر لے گی نا تو اللہ تعالیٰ تجھے حج کے برابر ثواب دے دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، رمضان میں عمرہ کرنے سے حج کا فریضہ ساقط نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بندہ کہے جی میں تو رمضان میں عمرہ کر کے آ گیا اب میرے اوپر حج ختم ہو گیا، نہیں، ثواب ملتا ہے، ثواب، فریضہ ساقط نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے شاپنگ وغیرہ کرنی ہے نا، خریداری کرنی ہے، کوشش کیجئے کہ وہ رمضان سے پہلے کر لیں۔ ہمارے ہاں جو معمول اس ٹائم ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہے، ساری شاپنگ ہماری ہوتی ہے رمضان میں، اور بازار عام دنوں میں
تو رات کے جو ہے 9-10 بجے بند ہو جاتے ہیں، رمضان میں پوری رات ہی بازار کھلے ہوتے ہیں۔ یعنی تاجروں کا کاروبار بھی رمضان میں اور خریداروں کا رش بھی رمضان میں۔ اللہ کے بندو، یہ رمضان جو ہے یہ دنیا کی خریداری کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کی خریداری کے لیے ہے۔ مسلمان کو یہ فلسفہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، شیطان نے بڑی چال کھیل کر اس میں جو ہے تاجروں کو پروفٹ پہ لگا دیا اور ہمیں خریداری پہ لگا دیا، ہمارے ایمان کو کمزور کر کے نہ تاجر جو ہے خوشحال نظر آئے، نہ آپ اور میں خوشحال نظر آئے۔ جو آخرت بنانے کا مہینہ تھا اس کو ہم نے کہاں لگا دیا؟ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے احب البلاد الی اللہ مساجدہا۔ اللہ کے بندو، زمین پر سب سے اللہ کی پسندیدہ جگہ جہاں پر اللہ خوش ہوتا ہے، جہاں اللہ رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے، جہاں اللہ برکات نازل کرتا ہے، جہاں اللہ جو ہے لوگوں پر اپنی رحمت کے خزانے نازل کرتا ہے، وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ ہم مسجدیں چھوڑ کر بازاروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، سب سے بری جگہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں کے بازار ہیں۔ اللہ کے بندو، رمضان کے مہینے میں اس رمضان کو بازاروں کی زینت بنانا مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ تو غیروں کا شیوا ہے۔ مسلمان رمضان کو عبادت بناتے ہیں، تاجروں کو بھی چاہیے اس کے اندر ریلیف دیں، سہولت دیں۔ اگر جو ہے رمضان کے اندر جو چیزیں ہیں سہولت دیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اب میں ایک جو ہے پوسٹ پڑھ رہا تھا، بیرون ملک جو ہے عرب ممالک، وہاں پر رمضان کے مہینے میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں اور ہمارے ہاں چیزیں مہنگی ہو جاتی۔ یہ ہمارا ریلیف ہے۔ اللہ کے بندو، اس حوالے سے غور کرو، سوچو، رمضان سے پہلے شاپنگ کر لو اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے خوب گڑ گڑا کر جو ہے وہ دعائیں مانگو، استغفار کرو۔ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، اس مہینے کی ابھی سے تیاری کرو، ٹائم ٹیبل اپنا بناؤ، اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لو کہ میں نے رمضان کی پہلی تاریخ سے اللہ کے لیے اس طرح چاق و چوبند ہو جانا ہے جس طرح کوئی مجاہد میدان میں جانے کے لیے، کھلاڑی میدان میں جانے کے لیے جو ہے چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ اور ابھی سے پلاننگ کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور اپنی پلاننگ جو ہے وہ اچھی بناؤ اور اس رمضان کو اتنا خیر و برکت والا بنا دو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ملک پاکستان کو خوشحال فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ساتھیو، یہ کچھ اعلانات ہیں۔ نشست برائے سوال و جواب ہے، انشاءاللہ کر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہوگی۔ اپنے سوالات خاص کر رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہوں وہ تحریر کر کے لائیں اور محترم عبدالعزیز بھائی کے پاس جمع کرا دیں، انشاءاللہ اس کے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ترجمہ قرآن کی کلاس انشاءاللہ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب ہوگی، تو اس میں بھی ساتھی ضرور شریک ہوں۔ خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیجیے گا، اس لیے کہ عام قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنے کا جو ثواب ہے نا وہ اس سے زیادہ ہے، تو اس لیے کوشش ضرور کیجیے گا اس میں۔ اس کے علاوہ سالانہ تقریب مرکز اصحاب صفہ جامع مسجد اہل بیت میں ہو رہی ہے انشاءاللہ، مورخہ 15 مارچ بروز بدھ، اور اس میں خصوصی خطاب الشیخ عبداللہ ناصر الرحمانی صاحب کا ہوگا ماشاءاللہ۔
جماعت کے بڑے ممتاز عالم دین ہیں، آپ ضرور اس میں تشریف لے جائیے گا۔ اور میرے استاد محترم مولانا ضیاء الحق بھٹی صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے استاد ہیں، نائب شیخ الحدیث ہیں محدث سلفی کے، تو ضرور اس میں تشریف لائیے گا۔ پوسٹر باہر لگا ہوا، اس میں تفسیر موجود ہے۔ اس کے علاوہ دعائے صحت کی کچھ درخواستیں ہیں۔ سب بیماروں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ شمیم بھائی کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا تھا، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ عامر حسن ساری صاحب بیمار ہیں، والدہ نسیم بھائی، ہارون بھائی اور اہل خانہ عبد الرحمن کی والدہ عبدالصمد بھائی، حاجی عبدالجبار صاحب اور دیگر جتنے بھی بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو روحانی اور جسمانی طور پر صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرمائے۔ اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی طور پر بہت کمزور ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرما کر اس ملک کو معاشی طور پر جو ہے مستحکم فرما دے، اور ہمارے لیے جو چیزیں مہنگی ہیں اللہ تعالیٰ وہ سستی فرما دے۔ رمضان کو بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دے۔ اور ایک عرض آپ سے اہم ترین کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم دور دراز میں جا کر اپنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ پیسہ اپنے قرب و جوار میں سب سے پہلے خرچ کرو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا صدقہ کیسے کریں، آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے اوپر، اگر ضرورت ہے تو اپنے اوپر خرچ کرو۔ کہا جی اس سے زیادہ ہو، کہا جی اپنے بیوی بچوں پر، کہا جی اس سے زیادہ ہو، کہا جی اپنے رشتہ داروں پر، عزیز و اقارب پر، کہا جی اس سے بھی زیادہ ہو، فرمایا پھر جو ہے جو قریبی ہیں وہاں پہ خرچ کرو۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنا بھائی بیچارہ غریب ہے اور جا کے باہر جو ہے وہ ادھر فنڈ دے کے آ جاتے۔ خاص طور پہ آج کل جو مانگنے والے ہیں نا، یہ زیادہ تر بزنس مین بنے ہوئے ہیں۔ یہ باقاعدہ پارٹیاں لے کر آتی ہیں جو رمضان کے مہینے میں یہاں چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر ان سے جو ہے وہ خود بھی کمیشن لیتے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی جو ہے حوصلہ افزائی قطعاً نہ کریں، اس لیے کہ یہ الٹا اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو مستحق ہے اس کو دیکھ کر دیں، آپ اپنی آنکھیں کھولیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مافیا چلا رہی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو جو ہے یہ دینا ٹھیک نہیں ہے، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور آپ کی مسجد اس کا سب سے زیادہ حق ہے، آپ کا مدرسہ اس کا سب سے زیادہ حق ہے۔ میں پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے آپ کو پریشان کرنے کی، لیکن وہ چیز جس کا دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہو اور آخرت میں بھی ہو وہ ضرور آپ کو بتاتا ہوں۔ اپنی مسجد کے ساتھ ضرور تعاون کیجئے۔ پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کچھ ساتھیوں نے الحمدللہ تعاون کرنا شروع کیا، لیکن وہ ناکافی ہے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے، آپ اپنے جو ہے بجلی کا بل دیتے ہیں، نیٹ کا بل دیتے ہیں، گیس کا بل دیتے ہیں، بڑی آسانی سے دے لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ آپ کی مسجد جہاں دیا ہوا آپ کا کل قیامت کے دن بڑا چڑھا کر آپ کو بدلہ ملنا ہے، وہاں کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ نہیں تو کم از کم 1,000 روپیہ تو اپنی جیب سے نکال کر مسجد کے لیے متعین کریں کہ یہ ہم نے اپنی مسجد کو دینا ہے۔ قطرے قطرے سے دریا بھرتا ہے، تو 1,000 اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم 500 روپے تو کریں پورے مہینے کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے کوئی ایسا غریب نہیں ہے جو 500 نہ دے سکے۔ اگر پھر بھی اس سے بھی کم ہے تو کم از کم 200-300 ماہانہ منتھلی مقرر کر لیں کہ ہم نے اتنا جو ہے وہ لازمی جامعہ مسجد التوحید میں مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے دینا ہے۔ اور میں ان سب کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ
جو اس مسجد کی آبیاری کے لیے کوشاں ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کے علم میں، عمل میں، مال میں، اولاد میں، صحت میں، کاروبار میں، تمام معاملات میں اے اللہ برکتیں ہی برکتیں فرما، ان کو دنیا کی خیر و برکات سے بھی مالا مال فرما، اے اللہ آخرت کی خیر و برکات سے بھی مالا مال فرما۔ اب میرے بھائی ذرا ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں کہ کون کون ساتھی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ سب ساتھی اللہ کے گھر میں جتنی توفیق ہے آپ بھائیوں نے عبدالعزیز بھائی کے ہاتھ میں دیں یا فنڈ میں ڈالیں، ضرور دینا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کا یہ دیا ہوا کل قیامت کے دن بھی آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو بھائی بھی تیرے اس دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، اس مسجد میں معاونین ہیں، سب کے مال میں، اولاد میں، عزت میں برکتیں ہی برکتیں فرما۔ اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچا، آخرت کی پریشانیوں سے بھی بچا۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔